مجھے بتائیے گا 15 دن ہیں، 15 جلسے ہیں، گرمی کی بات، مومنٹم بنانے کی بات، لاک ڈاؤن کی بات، کال اسلام آباد کی دی جائے، بہت ساری باتیں اس وقت ہو رہی ہیں. آپ کا صحافیانہ تجربہ کیا کہتا ہے کہ اگلے 15 دن بعد پاکستان کے حالات کیا ہوں گے؟ کیا 2014 جیسے ہو جائیں گے، اس سے زیادہ مشکل ہو جائیں گے، آسان ہو جائیں گے؟ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ شکریہ عادل. دیکھیے، اگر ون لائنر کہیں تو 2014 سے زیادہ خراب ہوں گے حالات. 2014 میں جو بھی موومنٹ تھی، ایجیٹیشن تھا، جو بھی آپ نام دیں، وہ بہت کنٹرول تھا، بہت مینج تھا. اس وقت جو چیز ہو رہی ہے اس میں صرف مجھے جو خدشہ اور خطرہ لگ رہا ہے وہ یہ کہ یہ ان مینیجبل نہ ہو جائے، ان کنٹرولبل نہ ہو جائے. کیونکہ کراؤڈ کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے اور کتابوں میں پڑھا بھی ہے کہ جب اگر کوئی بات خراب کرنے ہوں کسی نے تو 4 پتھر آپ ایک کراؤڈ میں پھینک دیں اور اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کرنا ہوتا، اس کے بعد صرف کراؤڈ نے کرنا ہوتا ہے. تو یہ صورتحال ہے. اس سے مجھے تھوڑا سا خوف بھی آتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو بھی لوگ اس جلسے میں ہوں گے، اس جلوس میں ہوں گے، اس ریلی میں ہوں گے، وہ سب کے سب پاکستانی ہیں. اور ایک سیاسی مہم ہے، ایک سیاسی، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، دو رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن ہے تو یہ ایک سیاسی اسٹرگل. عمران خان کا اپنا ایک بیانیہ ہے، وہ اسٹرانگلی اس بیانیہ کو لے کے چل رہے ہیں. ان کا بیانیہ یہ ہے کہ ان کی حکومت کو غلط انداز میں ہٹایا گیا ہے. جو ان کے مخالفین ہیں ان کا کاؤنٹر نیریٹو نہیں آ رہا، اور کاؤنٹر نیریٹو یعنی دونوں صورتوں میں نہیں آ رہا. اب اگر آپ فرض کریں، کل بہت لیٹ ہی صحیح، کل مریم اورنگزیب صاحبہ جب جوڈیشل کمیشن کی بات کہہ رہی تھیں تو اس بات میں وہ اپنے فیصلے بھی سنا رہی تھیں. اور اسی کے لیے اگر آپ کسی چیز کو مان رہے ہیں اور ایک جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں تو آپ سمپل سی بات کہنا کہ جی آج کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے ایک جوڈیشل کمیشن، اس کے لیے ہم سپریم کورٹ کو، چیف جسٹس کو لکھ کے بھیج رہے ہیں، اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قابل قبول ہوگا. لیکن اگر آپ اسی چیز کو میں اگر آپ سے اسپیسیفکلی بھی پوچھ لوں، اسپیسیفک کر کے پوچھ لوں اسپیسیفکلی آن دس پوائنٹ، کہ ایک یہ ٹرکی سا معاملہ ہے. مثلا گورنمنٹ کہتی ہے ہم کمیشن بنا دیتے ہیں، پی ٹی آئی کا ماننا ہے جوڈیشل کمیشن ہو، امپاورڈ جوڈیشل کمیشن ہو، اتنا بااختیار ہو، اس کی لائیو کوریج بھی ہو، یہ ساری چیزیں بھی ہوں. نہ یہ آپ کو پتا ہے کہ شاید اس وقت حکومت کے لیے ممکن ہوگا، نہ عدالت کے لیے ممکن ہوگا اس کی لائیو کوریج ہو، اور کیونکہ ظاہر جو سچویشن سینیریو ہمارے سامنے، اور نہ ہی وہ شاید پاسبل. لیکن وہ ایک ایسی کنڈیشن سامنے جب رکھیں گے پولیٹیکل ڈیمانڈ کے طور پہ، تو جو پوری نہ ہو سکے تو پھر تو نیچرلی کیوس ہوگا. کیونکہ اگر ڈائیلاگ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، تو کیا ہے؟ کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم دوسری، ہم حالانکہ انہیں جب یہ کہتے ہیں کہ وہی ایجنسیاں تحقیقات کرے گی جنہوں نے پہلے کی تھی، تو نتیجہ مختلف کیسے نکلے گا؟ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر امپاورڈ کمیشن بن گیا تو نتیجہ مختلف نکلے گا. عادل، پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو اوپن ہیئرنگ ہو، یہ کوئی بھی نہیں مانے گا. ایون نہ جوڈیشری مانے گی، نہ وہ ادارے مانیں گے، کیونکہ اس میں نیشنل سیکیورٹی کے معاملات آتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ تو سپریم کورٹ پہ آپ کل تک تو یہ تنقید کل تک تو ان کو اس کانسپریسی کا حصہ بنا رہے تھے. آپ آخر یہی کہہ رہے تھے نا کہ رات 12 بجے تک سپریم کورٹ کیسے کھل گئی، اس کے کیا معنی تھے؟ اب آپ اسی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن بنائیں. اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ سپریم کورٹ اگر جوڈیشل کمیشن بناتی ہے تو آپ اس کی بات مان لیں گے؟ کیونکہ کل تک تو، اور آج بھی آپ یہی بات کرتے ہیں کہ عدالتیں کوئی اور فیصلے کرتی ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے کہ عدالتوں کے فیصلے بہت متنازع رہے ہیں ہمارے یہاں. تو امپاورڈ کمیشن کا طے کرنا پڑے گا. انکوائری آف کمیشن کے تحت انکوائری ہوگی یا کوئی اور طریقے سے انکوائری ہوگی، اس کے ٹرمز آف ریفرنس، اور گورنمنٹ کو چاہیے اس ٹرمز آف ریفرنس سے اپوزیشن کو اعتماد میں لے کہ جی آپ بتائیں ٹرمز آف ریفرنس کیا ہونا چاہیے. کمیشن ایسے نہیں بنا کر، لیکن یہ تو ٹاکنگ ٹرمز میں ہی نہیں ہے نا مظہر صاحب، یہ تو ٹاکنگ ٹرمز میں نہیں ہے. بھٹی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو مظہر صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ٹرمز آف ریفرنس پہ بات کر لے اگر وہ عدالتی کمیشن پہ بھی تیار ہے. اپیرنٹلی تو یہ ایک پولیٹیکل موو ہے. پی ٹی آئی ایک ایسا پریشر دینا چاہتی ہے حکومت کے اوپر جو حکومت کے لیے کرنا فیزیبل نہ ہو، پاسبل نہ ہو. اور ساتھ ہی جب وہ کہتے ہیں خان صاحب کے ڈاکوؤں کا پلندہ اور ان کو لانے والے سمجھتے ہیں کہ قوم تھک جائے گی،
تو وہ کیا اشارہ دے رہے ہیں؟ ان دونوں سوالوں کے مجھے جواب دیجیے، کیونکہ ایک طرف ڈائیلاگ نہیں ہے، اگر ڈائیلاگ ہو بھی جائے ٹرمز آف ریفرنس وہ اٹکنے والی بات ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں دونوں جماعتیں جو پارلیمان کے اندر ریفارمز پہ جو کمیٹی بنتی تھی اس میں جھگڑا ہو جاتا تھا، آج تو پھر بھی حکومت لینے اور دینے کی لڑائی ہے. اس پر کامنٹ کیجیے گا. جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ قوم تھک جائے گی، وہ کیا اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر 20 تاریخ کو گیدر نہ ہونے دیا گیا، جو میسو کراؤڈ وہ کال کر رہے ہیں ٹورڈ اسلام آباد، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک لمبی موومنٹ ہوگی، لگے رہیں گے، دور تک جائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے بھائی جان کہ مظہر بھائی نے کہا کہ گورنمنٹ کا کاؤنٹر نیریٹو کوئی نہیں ہے. بالکل میں اس سے ایگری نہیں کرتا. گورنمنٹ کا کاؤنٹر نیریٹو ہے، اور کل مریم اورنگزیب صاحبہ نے فرح گوگی کا، فرح خان، فرح گجر یا فرح شہزادی کا جو 33 مرتبہ اپنی پریس کانفرنس میں نام لیا، یہ ان کا کاؤنٹر نیریٹو ہے. یعنی مطلب ان کا کہنے کا یہ تھا کہ فرح خان جو ہیں، جن کی بہت ساری کرپشن کہانیاں مبینہ طور پر ہم نے بھی سنی، ان کا خیال تھا کہ یہ ہیں خاتون اول کی دوست، اور خاتون اول چونکہ عمران خان کی بیوی ہیں، سابقہ خاتون اول، تو وہ عمران خان صاحب کی بیوی ہیں، تو لہٰذا سارا کچھ عمران خان صاحب کرپشن کرتے رہے. اگر یہ نیریٹو جو کاؤنٹر نیریٹو ہے، جو مسلسل عطا تارڑ صاحب نے بھی کل پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی کی، اور یہ اگر کاؤنٹر نیریٹو ہے تو پھر تو میں اس کو مان لیتا ہوں. بالکل فرح خان، فرح گجر، فرح شہزادی، فرح گوگی کو آپ لائیے دبئی سے، لیکن ساتھ ساتھ یہ مت کیجئے کہ ان کو وعدہ معاف گواہ کے لیے بھی ان سے بات چیت کیجئے. ان کو لائیے اور پہلے تو انکوائری کیجئے، پھر مقدمہ درج کیجئے، پھر نیب کو بھجوائیے، پھر لائیے، اور پھر اگر انہوں نے کرپشن کی ہے تو ایک ایک پیسہ وصول کیجئے. یہ تو ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں حکومت سے کہنا چاہوں گا کہ صرف یہ خوشخبری نہ سنائیے کہ فرح کو لانے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی خوشخبری سنائیے کہ ایک 8 ہفتے کے لیے نواز شریف صاحب گئے تھے، ان کو بھی آپ واپس لا رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب کو بھی آپ واپس لا رہے ہیں، سلمان کو بھی آپ واپس لا رہے ہیں، حسین اور حسن کو بھی آپ واپس لا رہے ہیں، علی سلمان کو بھی آپ واپس لا رہے ہیں، اور ان کو بھی واپس لا کر آپ اکاؤنٹیبل کریں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر مان لیتا ہوں، میں فرض کر لیتا ہوں کہ بے نامی جائیدادوں کی مالک ہے فرح خان یا فرح گوگی یا فرح گجر یا فرح شہزادی عمران خان صاحب کی، تو پھر اس طرح یعنی اس لنک سے مان لے تو پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نواز شریف صاحب کے اہل و عیال جو ہیں وہ بھی بے نامی جائیداد کے مالک ہیں نواز شریف صاحب کے، ان پر بھی وہ بھی کرپشن قصوروار ٹھہرتے ہیں، سزا کے مستحق ٹھہرتے ہیں. شہباز شریف صاحب کے آل اولاد بھی بے نامی جائیداد کی مالک ہے شہباز شریف صاحب کی، وہ بھی کرپشن اور ان پہ آپ کا آرگیومنٹ بیسیکلی یہ ہے کہ جو فرح گوگی ہیں ان کے کیس کو عمران خان صاحب کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکے گا. بیسیکلی آپ کا آرگیومنٹ یہ ہے. میں کہتا ہوں جوڑ تو پھر بہت سارے لوگوں کا جوڑا جا سکتا ہے. میں کہہ رہا ہوں جوڑ لیں. میں کہتا ہوں مجھے کیا اعتراض ہے. نہیں سر، انہیں چھوڑیں نا، آپ تجزیہ دیں نا. بھٹی صاحب آپ انہیں چھوڑیں، آپ تجزیہ دیں. آپ کے خیال میں ان کو چھوڑیں، وہ کیا سوچتے ہیں؟ فار ایگزامپل میں آخری بات عادل بھائی، تیسری بات ہے کہ پھر اس طرح بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب کی کرپشن کے بھی ذمہ دار ہوں گے، تو لہٰذا ساروں کو ایک کیجئے. نمبر 3، اگر آپ بیسیکلی آپ کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر یہ جوڑا تو سب جڑیں گے، اور یہ نہیں جڑ سکتا، اس کو جوڑا نہیں جا سکتا. میں کہہ رہا ہوں سب کے جوڑ کر ثبوت لائیں، دکھائیں اصل میں کرنا کیا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کو گندا کرنا ہے، کس وجہ سے؟ کیوں؟ جو اپنی پچ پہ، اپنی پچ کون سی ہے؟ کرپشن، لوٹ مار، ایون فیلڈ، سرے محل. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو لیول کرنا چاہتے ہیں دونوں طرف سے، کہ وہ بتا دیں کہ یہ ہمارے جیسے ہی ہم سے مختلف نہیں ہے. یعنی توشہ خانہ کو کا ذکر کر کے بھی جو انہیں انعامات ملے اس کو جوڑ کے بھی، فرح گوگی کی اگر جو مبینہ طور پر اور عادل بھائی آپ کہہ رہے ہیں وہ اپنے برابر لانا چاہتے ہیں. کاؤنٹر آرگومنٹ آپ کہہ رہے ہیں ان کا یہ ہے کہ یہ ہم جیسے ہیں، ہم سے مختلف ہیں. اور ایک بات اور ہے، میں مدر صاحب کے پاس ایک جملہ سن لیجیے. جی اور ایک جملہ سن لیجیے جی. بتائیں. کراچی میں آمنے سامنے میں آپ کو دیکھ نہیں پا رہا، مجھے بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے، لیکن ایک جملہ سنتے جائیے گا. یعنی مثال کے طور پر میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر فرح خان، فرح شہزادی، فرح گوگی، فرح گجر کے ساتھ 8-10 MNA یا MPA ہوتے تو بلیو می اس حکومت نے جہانگیر ترین اور علیم خان کی طرح ان کو بھی معاف کر دینا تھا، اور ہو سکتا ہے اون چودھری کی طرح اس کو مشیر شہباز شریف لگا لیتے، کیونکہ کرپشن ان کا معاملہ نہیں ہے. سر بٹ یہ تو یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پاکستانی پالیٹکس ہے نا جی. پاکستانی پالیٹکس میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اتحادی ناراض ہو کے واپس آ جائیں
تو وہ ان پہ سے بھی غداری کا مقدمہ ہٹ سکتا ہے. اور یہاں بھی یہی ہوتا ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر 7-8 بندوں کا گروپ ہوتا ہے ان کے ساتھ, فرح صاحبہ کے ساتھ, تو ان کو بھی جو ہے وہ مشرف با اسلام کیا جاتا ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.